بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم 26ویں روزے میں بیٹھے ہیں، لیکن آج کی جو ہماری افطار نشریات ہے یہ 26 اور 27 کو ٹچ کرے گی، اور ہم آفٹر مغرب جو ہے وہ لیلۃ القدر کی جو عظیم رات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، اس رات میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کا دن جو ہے بڑا ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ تو آج میں اپنے مہمانوں کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعارف کروا دوں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب غلام فرید قادری صاحب، جو کہ ہمارے علاقہ کے ایک نام ہے، ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد ندیم عرفانی صاحب، عظیم ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا بھی شمار ہے۔ اور ہمارے نوجوان علی حیدر ہمارے برخوردار ہیں، نعت گوئی کے شوقین ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ آپ تینوں کو میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد آرمی اسٹڈ فارم بائل گنج ڈسٹرکٹ پاک پتن کے۔ میں جناب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے معروف سماجی کارکن ہیں اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرور کے پریزیڈنٹ ہیں محمد احمد افضل صاحب، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں جناب محمد احمد قادری صاحب، ثناخان رسول ہیں۔ اور آج کے دن کے حوالہ سے آپ یہ دیکھیں کہ 3 محمد احمد اس سائڈ پر بیٹھے ہیں، اور آپ کا میزبان محمد احمد ساجد، اور اس طرف بھی احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ آج برکتیں ہی برکتیں ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا جناب محمد احمد قادری صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب احمد ندیم عرفانی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس یہ دیوار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. گناہ گاروں درود والغانہ بھیج کر دیکھو. گناہ گاروں درود والغانہ بھیج کر دیکھو. وہ اپنے امتی کا نغمۂ کردار سنتے ہیں. وہ اپنے امتی کا نغمۂ کردار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے.
تار سنتے ہیں، میرے دل کے تڑپنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب احمد ندیم عرفانی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ خلوص، شفقت، پیار اور صبر کا مجسمہ ماں، اس رشتے کو لوگ آج خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس دن کے منانے کا مقصد جو ہے وہ ماں کے مقدس ترین رشتے کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور ماں کے ساتھ احترام اور محبت کے جذبات کو فروغ دینا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ ایک بحث چل رہی ہے اور آج کا دن جو ہے یہ دو طبقات میں بٹا ہوا ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ آج مدرس ڈے ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ماں جو ہے اس کا رشتہ ہی ایسا ہے، یہ ایک دن کے ساتھ مدرس ڈے نہیں بلکہ سارا سال ہی ماؤں کا جو ہے وہ دن ہوتا ہے اور اس کے بغیر جو ہے ہم انحراف جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لہذا ہر دن، ہر ماہ، ہر ہفتہ ماں کا ہفتہ ہے۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے، اور نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اپنی ماؤں کو ہے جو خراج عقیدت پیش کریں گے، جن کی مائیں ہیں وہ اپنی ماؤں کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور جن کی مائیں نہیں ہیں وہ ان کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ مزید گفتگو کے لیے ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کا دن جو ہے لیلۃ القدر کی رات، ہمارا پاکستان جو ہے وہ مارد وجود میں آیا۔ آج ہی کے دن، آج ہی کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب لوح محفوظ سے اتاری گئی، آسمان سے اتاری گئی، انتہائی قابل قدر ہے، اور جس شخصیت پر اتاری گئی، جس نبی پر اتاری گئی، وہ بھی اعلیٰ و عرفہ ہیں۔
اور جس امت پر اتاری گئی اس کے بھی کیا کہنے، سب امتوں سے افضل ہے۔ تو ان سب حوالوں سے آج سب ماؤں کو ہم ٹرائیبیوٹ پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو ماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جناب غلام فرید قادری صاحب سے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ۔ عظمتاں کے سناواں ماں دیاں، عظمتاں کے سناواں ماں دیاں، بیتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، ہاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ پوچھ فریدوں دین یا خواجہ صاحب تو، پوچھ فریدوں دین یا خواجہ صاحب تو، تلیاں چومیاں اولیاں ماں دیاں، ہاں تلیاں چومیاں اولیاں ماں دیاں، ہاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ ایک دن رو پے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن رو پے محمد مصطفیٰ، یاد آیاں جد وفاواں ماں دیاں، ہاں یاد آیاں جد وفاواں ماں دیاں، بیتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدا، ہاں لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدا، رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں، ہاں رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں، عظمتاں کے سناواں ماں دیاں، بیتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ماں کو ٹرائیبیوٹ پیش کر رہے تھے جناب غلام فرید قادری صاحب، سلامت رہیں جناب۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے اس کی گرد و غایت سے آپ آگاہ ہیں، تو میں اب زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہوں گا۔ میں درخواست کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب سے کہ آج ہمارا جو دو ٹاپک ہیں، پہلا ٹاپک جو ہے وہ ماں کی عظمت کے حوالہ سے ہے، اور ساتھ ہی لیلۃ القدر کے حوالہ سے بڑا خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں گے۔ درخواست کروں گا جناب احمد صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم المقام جناب برادرم مکرم محمد احمد ساجد صاحب، ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ آج ہم ایک بہت ہی اچھے ماحول میں اور دو اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ماشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے ان کے یکم محرم سے لے کر آج ماشاءاللہ 26 یکم رمضان المبارک سے لے کر
آج 26 رمضان المبارک ہے، تو ہر روز ایک الگ نیا موضوع ہوتا ہے اور نیا ٹاپک ہوتا ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حملته امه کرہا ووضعته کرہا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر. آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تو آج چونکہ میرے ذمہ دونوں ٹاپک ہیں، تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم بات قرآن کی کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے ماں کو مقام دیا ہے اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو مقام دیا ہے. تو اس لیے پہلے جو ہے قرآن پاک چونکہ شب قدر میں اتارا گیا، تو اس حوالے سے بات ہوگی لیلۃ القدر کی عظمت کے حوالے سے، جو کہ ہمارا آج کا خاص ٹاپک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں ہماری بخشش کے لیے مختلف، جیسے اس نے بہانے بنائے ہیں، مختلف ہیلے بنائے ہیں ہماری بخشش کے. رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ جو ہے اس نے ہمیں عطا کیا، تو یہ بھی ہماری بخشش کے لیے ہے. اور پھر اس میں شب قدر جو ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک طویل خطبہ ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کا تعارف کروایا تو حضور نے ان الفاظ کے ساتھ کروایا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی عظیم رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. تو یہاں پر چونکہ شب قدر قدر کا مطلب تنگ ہونا بھی ہوتا ہے، چونکہ اس رات فرشتے اس کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ آ جاتی ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں. دوسرا اس کا معنی ہے عزت والا، احترام والی، یعنی شب قدر جو ہے احترام والی. تو بھائی غلام فرید صاحب، میں یوں کہوں گا کہ اس عزت اور قدر والے رب نے عزت اور قدر والے نبی کی نسبت کے صدقے عزت اور قدر والی امت کو شب قدر عطا کی. اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور پہلے اس سورہ کا سبب نزول میں عرض کر دوں، مختلف مفسرین نے مختلف لکھے ہیں، اور میں ان میں سے جو مین 2 باتیں ہیں یا اہم جو سبب ہیں وہ عرض کرتا ہوں. ان سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریت بنی امیہ یسعدون علی منبری فشک علی ذالک فانزل اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں میرے منبر پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. تو مجھے یہ بات ناگوار گزری، تو اللہ رب کائنات نے فوراً جو ہے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، سننے والے تجھے کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، عبادت سے افضل ہے 1000 مہینوں کی، اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، جو کہ تفسیر در منصور سے میں نے یہ حدیث پاک پیش کی ہے سبب نزول کے حوالے سے، کہ سرکار نے جو خواب دیکھا تھا کہ بنو امیہ کے لوگ جو میرے منبر پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں. تو اس کے اندر اللہ رب کائنات نے شب قدر نازل فرما کر، یہ سورہ قدر نازل فرما کر شب قدر کی اہمیت کا اندازہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کا جو جبر، ظلم اور تشدد اور تعصب کا جو دور تھا نا جی، جو ظلم کا دور ہے، وہ 1000 مہینوں پر محیط تھا.
وہ 1000 مہینے بنتا ہے. تو اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو فرمایا پیارے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ان کے 1000 مہینے یہ آپ کو جو اللہ نے ایک رات عطا کی ہے نا شب قدر کی، یہ اس سے بہتر ہے. اور دوسرا جو سبب نزول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 لوگوں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل میں سے 4 بندوں کا، حضرت ایوب صابر، حضرت زکریا، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون. اور سرکار نے فرمایا عبد اللہ 80 عامن کہ ان لوگوں نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. فعجب اصحاب النبی، حضور کے صحابہ بیٹھے تھے ہکے بکے رہ گئے. 80 سال جنہوں نے عبادت کی، اور حضور نے فرمایا لم یاسو طرفت عین، انہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی 80 سال میں. حضور کے صحابہ اور متعجب ہو گئے کہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے 80 سال. اب پریشان بھی ہوئے کہ ہماری عمریں جو ہے وہ 63 سال 60 سال اوسط جو ہے یہ آ رہی ہے. تو صحابہ پریشان ہیں. بس صحابہ پریشان ہوئے ہیں، جبریل امین نازل ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبت امتوں کا، کہ آپ کی امت جو ہے ان لوگوں کی عبادت کی وجہ سے کہ 80 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس وجہ سے پریشان ہے. ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اور ان کی تو 80 سال بنتی تھی نا، اور 1000 مہینوں کے 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب کائنات نے فرمایا امت مصطفیٰ کے لوگوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محمد کے نوکروں، میرے محمد کے امتیوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ان کی عمر جو 80 سال اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزری ہے، تم ایک رات میری فرما برداری میں گزارو گے، تمہیں ان کی بھی عمر سے زیادہ ثواب عطا فرما دوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. ساتھ میں تیسری ایک اور وجہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے 500 سال ہیں. حضرت اسکندر ذوالقرنین علیہ السلام ان کی سلطنت کے 500 سال ہیں. 500 اور 500 یہ بنتے ہیں 1000 سال. اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ ان دونوں کی سلطنت کے 1000 سال ایک طرف، اور امت مصطفیٰ کو جو شب قدر ملی ہے یہ ایک طرف. یعنی اللہ کا یہ خاص کرم ہے ہم پر، ہم گناہ گاروں پر. اور جب شب قدر آتی ہے، شب قدر کے حوالے سے اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر سال ہی 27ویں شب قدر نہیں ہوتی. ہر سال ہی 27ویں جو ہے شب قدر نہیں ہوتی، اکثر 27ویں ہوتی ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر جو ہے 27ویں رات جو ہے شب قدر کی ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے شب قدر میں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، سبحان اللہ، میں آج پڑھ رہا تھا اور ساتھ خود ہی جھوم رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے. اللہ رب کائنات جبریل کو بلاتا ہے اس رات، یعنی شب قدر والی رات. جبریل کو بلاتا ہے، یا جبرائیل الطاہر، یا میکائیل الذاکر، یا اسرافیل الراکع. اے پاک جبریل، اللہ پاک جبریل کو کہتا ہے اے پاک جبریل ادھر آ گیا جبریل. یا میکائیل الذاکر، میرا کثرت سے ذکر کرنے والے میکائیل، یعنی وہ فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی جو ہے بادلوں کو ہانکنا، بارش برسانا، یہ محکمہ موسمیات کا سلسلہ اس کے ذمہ ہے. تو میرا کثرت سے ذکر کرنے والے ادھر آ، وہ بھی آ جاتا ہے. یا اسرافیل الراکع، اسرافیل جس نے سور جو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا جی، اور رکوع کرنے والے ادھر آ، میرے پاس آ. مولا کیا حکم ہے؟ اختارو من الملائکہ ارحمہم، آج جو فرشتے رحم والے ہیں نا ذرا وہ اکٹھے کر لو. جو رحمت والے فرشتے ہیں، اس کا مطلب ہے اور بھی فرشتے ہیں نا، جان کڈن والے بھی ہوندے نا جی، ہاں جی ڈانگ سوٹے والے. تو ارحمہم، جو ان میں سے رحمت والے فرشتے ہیں نا وہ ذرا اکٹھے کرو. اکٹھے ہو گئے 70 ہزار ہر ایک کے ساتھ ہیں جی، سبحان اللہ، 70 ہزار فرشتہ. مولا کرنا کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، وقصدو زیارت الاسات. مولا کدھر بھیج رہا ہے؟ فرمایا آج تمہیں بھیج رہا ہوں، جاؤ اور جا کر محمد کی امت کے جو گناہ گار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیارت کرو. آج تمہیں گناہ گاروں کی زیارت کے لیے بھیج رہا ہوں. یہ کتنی نسبت ہے. اے حضور دا صدقہ بے عملہ تیرے گناہاں دا مل پہ گیا. زہری صاحب فرماتے ہیں اے حضور دا صدقہ بے عملہ تیرے گناہاں دا مل پہ گیا کہ اللہ پاک فرشتوں کو ہماری زیارت کے لیے بھیج رہا ہے، جاؤ زیارت کر کے آؤ. شب قدر میں جبریل آ جاتا ہے، فرشتے اترتے ہیں جی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں جی. ایک ہوتا ہے لواء المغفرہ، بخشش کا جھنڈا، لواء الرحمہ، رحمت کا جھنڈا، لواء الکرم، کرم کا جھنڈا، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. یہ 4 جھنڈے. اور روایت میں آتا ہے فَيَنْسِبُونَ لِوَاءَ الْمَغْفِرَةِ عَلَىٰ قبر محمد، جو بخشش والا جھنڈا ہے یہ حضور کے روزے پر لگایا جاتا ہے.
اور جو رحمت کا جھنڈا ہے یونصب لواء الرحمت فوق الکعبہ، یہ کعبے کی چھت پر لگایا جاتا ہے. اور جو کرم کا جھنڈا ہے یہ مقام ابراہیم پر لگایا جاتا ہے. اور جو حمد کا جھنڈا ہے یہ آسمان و زمین کے درمیان لگایا جاتا ہے، لہرا رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر جب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا بھی حالانکہ سرکار رحمت للعالمین ہے تو رحمت کا جھنڈا حضور کے روزے پر ہوتا اور بخشش کا جو جھنڈا ہے وہ ہوتا خانہ کعبہ کی چھت پر، تو بات تو پھر بھی بنتی تھی، اب بھی بن رہی ہے. مگر اللہ رب کائنات نے فرمایا، قرآن نہیں پڑھا تو نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ بخشش چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے در پر آؤ. اس لیے بخشش کا جھنڈا حضور کے در دولت پر لگایا جا رہا ہے، حضور کے روزے پر، تاکہ پتہ چلے بھی بگڑی یہاں بنتی ہے. ہاں جی، جو محمد مصطفیٰ کا دامن جو ہے تھام لے گا اللہ پاک جو ہے اسے بخش دے گا. یعنی اپنی جانوں پہ ظلم ہاں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جب گناہ کر لو، سیاکار ہو جاؤ، بدکار ہو جاؤ، محمد مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ. ہاں جی، تو محمد مصطفیٰ تمہاری سفارش کریں گے. ہاں جی، اب بھی حضور سفارش کریں گے تو پھر سب کچھ ہوگا بھائی، حضور سفارش کریں گے تو پھر جو ہے معافی مل جائے گی. اچھا یہاں پر آتا ہے جی حوریں جو ہے نا، حوریں جب وہ ہلچل مچتی ہے نا، فرشتے دوڑ رہے ہیں، دڑکی لگ رہی ہے، دوڑیں لگ رہی ہیں فرشتوں کی، کیوں؟ رحمت کے فرشتے اکٹھے کر رہے ہیں نا جی، زامت والے تو نہیں لے جانے. جی تو وہ فرشتے جب دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، حوریں باہر آ گئی جنت سے، یا رضوان ما فی حاضر لیلہ، رضوان بتاؤ اس رات میں یہ کیا ہلچل مچی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاذہ لیلۃ العرض، یہ تمہاری منگنی کی رات ہے. ہاں جی، حوروں سے کہتے ہیں حاضی، ہاں جی حاضی لیلۃ العرض، یہ تمہاری منگنی کی رات ہے. اچھا اگر اپنے منگیتروں کو دیکھنا چاہتی ہو نا، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اگر تم اپنے منگیتروں کو دیکھنا چاہتی ہو تو رازو علیکن ازواجکم، کہ آج رات جو ہے اللہ رب کائنات جو تمہارے شوہر بننے والے ہیں نا تمہیں ان کی زیارت کرائے گا. ہاں جی، تو فرمایا پھر حجابات اٹھ جاتے ہیں اور نیچے کون چار ہوتے ہیں؟ ہم جیسے گناہگار. سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہے. ہاں جی، تو آج رات جو ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر نازل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ رب کائنات جبریل کو فرشتوں کے جھرمٹ میں بھیجتا ہے. فرشتوں کے جھرمٹ میں جبریل آتے ہیں، میں نے تعداد عرض کر دی ہے اس حساب کے ساتھ، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے. تو ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا وہ کام یہ کرتے ہیں یصلون علی کل قائم او قائد یذکر اللہ، جو بھی بندہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا اپنے گھر میں، مسجد میں، جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، تراویح پڑھ رہا تھا، قرآن سن رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، ان سب کو سلام کرتے ہیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے ہمیں سلام کریں تو ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے نا بھی فرشتے واقعی سلام کر رہے ہیں. تو سرکار نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من صافحہ جبریل، جس سے جبریل مصافحہ کرے یرکو قلبہ، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بس یہ نشانی ہے، یہ سمجھ لینا کہ فرشتے ہم سے مصافحہ کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب طلوع فجر ہوتی ہے، چونکہ یہ رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ معاملہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی میرے پاس جو ہے اپنی تکلیف کا حل تلاش کرنے والا آئے تو میں اس کی ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہوں. تو یہ ساری رات یہ معاملہ رہتا ہے. جب جبریل امین طلوع فجر ہوتی ہے تو جبریل فرشتوں کو بلاتا ہے، یا معاشر الملائکہ، فرشتوں کے گروہ ادھر آ جاؤ. سارے اکٹھے ہو گئے. جبریل ذرا یہ تو بتا، ما صنع اللہ فی حوائج المومنین من امت احمد، اللہ نے آج محمد مصطفیٰ کی امتیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، ذرا بتا تو صحیح. جی تو پھر جبریل ان سب کو یہ خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے عفا عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، وغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بخش دیا ہے، ان سب کی کامل بخشش جو ہے فرما دی ہے اللہ پاک نے، سوائے 4 بندوں کے. 4 بندے ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوئی. کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، مدمن خمر، شراب کا عادی. دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان.
तीसरा वो शख्स काति और रहमन कता रेमी करने वाला, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। और चौथा मुशाहिन, अपने दिल में कीना रखने वाला, साड़ रखने वाला, हसद रखने वाला। तो अल्लाह रब्बे कायनात शब कदर को उम्मत मुस्तफ़ा के गुनाहगारों को सारे के सारों को बख्श देता है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और अल्लाह पाक ने शब कदर को अहमियत क्यों दी? इसलिए कि इस रात में कुरान उतारा गया। वही कुरान, अच्छा एक रात जो शब कदर इसमें कुरान उतरा है, एक रात वो भी है जिसमें हुजूर तशरीफ लाए हैं। अलामा कुस्तलानी का मैं यहाँ पर जो है तबसरा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अलामा कुस्तलानी वो फरमाते हैं, एक है लैलतुल कदर, एक है लैलतुल मिलाद, एक है मिलाद मुस्तफ़ा वाली रात जिस रात हुजूर की तशरीफ आवरी हुई है, एक है लैलतुल कदर जिसमें कुरान उतारा गया और शब कदर है। अल्लाह पाक ने इज्जत ता फरमाई इस रात को। वो फरमाते हैं मेरे नज़दीक, अल्लामा कुस्तलानी कहते हैं मवाहिब दुनिया के अंदर, वो फरमाते हैं मेरे नज़दीक जो शब मिलाद मुस्तफ़ा है ना, ये शब कदर से अफजल है। और इसकी उन्होंने 3 वजूहात बयान की हैं, 3 वजूहात। वो कहते हैं जी पहली वजह ये है कि शब कदर वो है जो हुजूर को अता की गई, जो हुजूर को मिली है, हुजूर को गिफ्ट दिया गया है। और शब मिलाद मुस्तफ़ा वो है जिसमें हुजूर का ज़हूर हुआ है, हुजूर तशरीफ लाए हैं। दूसरी उन्होंने वजह बयान की कि शब कदर में फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, तो शब मिलाद मुस्तफ़ा में हुजूर का ज़हूर हुआ। जी। और तीसरी बात फरमाया गया कि शब कदर जो है इसको उम्मत मुस्तफ़ा पर फजीलत है, और शब मिलाद में हुजूर आए हैं जिनको पूरी कायनात पर फजीलत है। जी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और कुरान पाक ने जो माँ को मकाम और मर्तबा दिया है, खुदा गवाह है, ये लोग जो है ना, ये सिर्फ एक दिन, साल में एक दिन जो है ऐसा करते हैं। और ये वो लोग होते हैं, हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, ओल्ड सेंटर में। जो बड़े बड़े लोग हैं ना जी, उनका ये करना है, वो ऐसा करते हैं। और फिर जो है साल के बाद गए, माओ का दिन है या फादर्स डे है, उस दिन चले गए, बाप को छोड़ा हुआ है ओल्ड हाउस में या माँ को छोड़ा हुआ है, वहाँ पर गए, जो है तोहफा पेश किया, एक सेल्फी बनाई, लो जी मैं माँ की बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। और मेरे मुस्तफ़ा ने हर दिन को मदर डे करार दे दिया, हर दिन। कैसे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने माँ बाप को ईमान की नज़र से देखेगा, प्यार से देखेगा, उसे हज मकबूल का सवाब मिलेगा, हज मकबूल का सवाब मिलेगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलल्लाह अगर एक बार देखे, फरमाया एक बार देखे तो एक हज का, 2 बार देखे 2 का, 3 बार देखे 3 का, जितनी बार देखेगा उतनी हज मकबूल का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा। यानी माँ को, बाप को, माँ और बाप दोनों को जितनी बार भी देखेंगे अल्लाह रब्बे कायनात हज मकबूल का सवाब अता करेगा। मतलब ये है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों थल्ले है। इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महात, कि अल्लाह ताला ने तुम पर माओं की नाफरमानी हराम करार दी है। जनाब साजिद साहब जब जिक्र कर रहे थे तो इनके आंसू जो है झलकने लगे। हालांकि माशाल्लाह से अभी इनकी उम्र जो है 45 साल के राउंड अबाउट होगी, तो अभी भी माँ से जो जुदाई है, माँ का जो हिजर है, इस उम्र में भी यानी माँ याद आ जाए तो आंखों से आंसू जारी होते हैं। और वो छोटा सा शहजादा जो 6 साल का हो और उसकी वालदा का उसके सामने विसाल हो रहा हो, क्या हालम होगा। मेरे आका मौला अपने ननिहाल गए हैं, वापसी पर तशरीफ़ ला रहे थे, 3 हस्तियाँ साथ हैं, हज़रत उम्मे ऐमन है, मेरे मुस्तफ़ा करीम आका हैं, और अम्मा जी हैं हज़रत सईदा आमना पाक। वापसी पर अम्मा जी को बुखार हो गया। अब रास्ते में अम्मा जी को पता चला कि बस ये मेरा आखिरी वक्त है, तो हुजूर के सर पर हाथ रखा, सुभान अल्लाह, मेरे आका के सर पर हाथ रखा, बेटा मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अब दुनिया से, आना मैयततुन, मैं फौत हो रही हूँ, व ज़िक्री बाक, लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। अच्छा, जब अम्मा जी ने ये फरमाया कि मैं दुनिया से जा रही हूँ, ज़ाहिर है सरकार रोए हुए होंगे, तो अब हुजूर को दिलासा देने के लिए फरमाया, बेटा जिक्री बाक, मैं जा रही हूँ लेकिन मेरा जिक्र बाकी रहेगा। अम्मा जी वो कैसे? फरमाया मेरा बेटा जो मोहम्मद है, मेरा बेटा जो मोहम्मद है, तरक तो खैरन व वलद तो तोहरन, मैंने पाक हस्ती मोहम्मद को जन्म दिया है, तो जिस
کا بیٹا محمد جیسا ہو یا محمد کے نقش قدم پر چلنے والا ہو اسے ضرورت نہیں ہے، اس کی ماں کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہاں پر صرف میں دو باتیں، چونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے، اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہم یہ عموماً سنتے رہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ صرف ہم نے سنا ہے۔ میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ ابھی امام ابی دنیا، انہوں نے ابن ابی دنیا وہ فرماتے ہیں من عاش بعد الموت کے اندر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کرنے کے لیے، دیکھا تو بندہ فوت ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی بیمار پرسی کی، ہماری آنکھوں کے سامنے فوت ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی والدہ جو تھی وہ نبینہ تھی۔ جا کر کسی نے کہا اماں جی آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ وہ بولی اچھا سچ بول رہے ہو؟ احقن ما تقولون، واقعہ ہی سچ بات ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اماں جی ہم نے خود اس کی آنکھیں بند کی ہیں، فوت ہو گیا ہے، اس کے اوپر ابھی ہم نے کپڑا ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ جب ماں پاس آئی نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگے یا باری تعالیٰ جب بھی مجھ پر مشکل آتی تھی انی آمنتو بے نبی کا وہاجرت الی رسولک، یا مولا میں تیرے نبی کے لیے میں نے ہجرت کی ہے، تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں۔ جب بھی مجھے مشکل آتی تھی میں تیرے سے دعا کرتی تھی، مولا تو میری مشکل کو حل کر دیتا تھا۔ اللہم لا تحمل علی ہذہ المصیبہ، مولا یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال، مولا یہ مصیبت مجھ پر نہ ڈال، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، مولا مہربانی فرما، میرا یہ ایک ہی تو بچہ ہے جو میرا خیال رکھنے والا تھا، میں کدھر جاؤں گی مولا، کدھر دھکے کھاؤں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں بس ماں کا یہ کہنا تھا فعادت الحیات، ابھی زندگی لوٹ آئی۔ وہ شخص جو تھا جس کی ہم نے آنکھیں بند کر دی تھی، وہ شخص جو ہے اٹھ بیٹھا، فَأَكَلَ مَعَنَا وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یعنی یہ ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ہاں جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہے، بچپن میں آپ کی آنکھیں چلی گئیں کسی وجہ سے، بچپن کے اندر، تو ماں ہر روز دعا کرتی تھی تہجد کے وقت۔ ایک رات ایسا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے زاہدہ بی بی تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو تیری دعا کے صدقے آنکھیں عطا کر دی۔ اچھا یہ تو ہے تصویر کا یہ رخ کہ ماں دعا کرے، تو اگر وہ بد دعا کرے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہیں جنہوں نے تفسیر کشاف لکھی ہے، اور بہت ضخیم تفسیر ہے، عربی کے اندر یہ تفسیر ہے لکھی ہوئی، اس میں یعنی بہت بڑی تفسیر ہے، بلند پایا تفسیر ہے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو پاؤں تھے نا جی وہ ٹوٹے ہوئے تھے، پاؤں ٹوٹ گئے تھے، اپاہج تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیسے آیا؟ انہوں نے کہا ایک دن ایسا ہوا میں چڑیاں پکڑ رہا تھا، چڑیاں، تو پکڑتے پکڑتے نا ایک چڑیا جو تھی نا اس کے پاؤں ٹوٹ گئے۔ میری ماں سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، تو میری ماں نے کہا جا زمخشری اللہ تیرے بھی پاؤں توڑ دے۔ جی بہت بڑا مفسر، جب ماں بد دعا دے تو پھر یہ حشر ہوتا ہے۔ آخری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور مقدس ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور بات ہے، مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی جان قبض نہیں ہو رہی تھی، سکرات موت طاری ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا بھی ہے جاؤ اس کو تلقین کرو کلمے کی تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی زوجہ آئی، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ یا والد زندہ ہے؟ یا رسول اللہ اس کی والدہ ہے۔ والدہ کو بلایا گیا، لاٹھی کے سارے حضور کے پاس آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں جی یہ بتاؤ تمہارا بیٹا کیسا تھا؟ نماز پڑھتا تھا؟ اما کانا یصلی، نماز پڑھتا تھا؟ جی نماز پڑھتا تھا۔ اما کانا یزکی، زکوٰۃ دیتا تھا؟ زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ اما کانا یصوم، روزے رکھتا تھا؟ روزے بھی رکھتا تھا۔ آخر میں حضور نے یہ سوال کیا تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایک دن اس نے مجھے تھپڑ مارا جس سے میرا آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔
حضور نے فرمایا اسے معاف کرتی ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اب حضور رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود چونکہ وہ ماں جو تھی اسے کم نظر آتا تھا، تو سرکار نے صحابہ کو فرمایا جلدی سے جلدی کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، ادھر اکٹھا کرو بھائی، جلدی کرو۔ وہ سن رہی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ ما تصنع، حضور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں لکڑیاں جلا کر نا تیرے بیٹے کو جو ہے اس میں ڈالیں گے، بس وہ جل جائے گا۔ یعنی سرکار نے تو یہ ویسے تمثیل کے طور پر ایسا کیا۔ تو جب اس نے یہ سنا نا تو کہنے لگی یا رسول اللہ علی النار حملتہ 9 اشہر، یا رسول اللہ کیا میں نے آگ کے لیے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے؟ علی النار ارضعتہ سنتین، کیا 2 سال میں نے اسے 2 سال دودھ اس لیے پلایا تھا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے؟ افوت عنہ، یا رسول اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ بس ماں کا معاف کرنا تھا، زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے ماؤں کو مقام دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر دن جو ہے ہمارے لیے مدر ڈے ہے، ہر دن ہمارے لیے فادر ڈے ہے۔ جس کا باپ زندہ ہے اسے بھی چاہیے، اس کے پاس غنیمت ہے موقع، اسے چاہیے کہ اس کی خدمت کرے، اس لیے کہ اگر ماں جو ہے اس کے قدموں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنت، سرکار نے فرمایا مین گیٹ ہے جنت کا باپ، تو اس لیے باپ کی بھی خدمت کی جائے، ماں کی بھی خدمت کی جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے سے یہ جو کرونا کی وبا چل رہی ہے اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ بہت ہی خوبصورت بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ محمد احمد جامی صاحب۔ زبردست قسم کی انفارمیشنز جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو پیش کر رہے تھے۔ تو ہمیں اس وقت جوائن کیا ہوا ہے محمد میجر ساجد صاحب نے، جانی جاٹ صاحب نے، ارشد علی صاحب نے، احمد ندیم صاحب ہیں، قاری حامد نظامی صاحب ہیں لاہور سے، اور محمد احمد صاحب ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، تو سلامتی ہو ایسے دوستوں پر جو دور اور نزدیک رہ کے بھی اپنے پاس ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد احمد افضل صاحب، جو کہ ہمارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ رہائش تو ان کی ادھر کی ہے، لیکن آج اسپیشلی پروگرام کے لیے ان کو انوائٹ کیا گیا، بورے والا سے ادھر پہنچے ہیں، تو آپ کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو ماں کے حوالہ سے بات چل رہی تھی، حضرت صاحب نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانگی ہے، وہ میری منت پوری ہو گئی ہے، اور وہ منت میری یہ تھی کہ یہ کام اگر میرا ہو گیا نا تو میں جنت کو جو ہے نا جی، جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا۔ تو حضور وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے تو مرنا پڑتا ہے، تو وہ میری منت کیسے پوری ہوگی؟ تو اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تمہارا باپ؟ یا رسول اللہ وہ بھی فوت ہو گیا۔ اچھا تمہیں پتہ ہے وہ کس قبرستان میں؟ یا رسول اللہ نہیں۔ اچھا چلو تم ایسے کرو کہ تم کسی بھی قبرستان میں چلے جاؤ، کسی بھی قبر کو اپنی ماں کی قبر سمجھ کر اپنی ماں کے پاؤں کی جانب جا کر قبر کو بوسہ دو، ایسے سمجھ لو کہ جیسے تم نے جنت کے دروازے کو بوسہ دے دیا ہے۔ اور اسی طرح اپنے باپ کا جو سراندی والا جو سر والا حصہ ہے اس کو جا کر بوسہ دو، یہ ایسے ہو گیا جیسے تم نے جنت کے دروازے کو بوسہ دے دیا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی عظمتیں ہیں۔ بھائی بتا رہے تھے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، ڈوب تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ تو احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ مدرس ڈے کے حوالہ سے اپنے خیالات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدر ڈے، ماں کا پتہ تو تب چلتا ہے جب اس کا سایہ، اس کا شفقت والا ہاتھ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے
1 माह पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसके 1 माह बाद मेरी वालदा साहबा का इंतकाल हुआ, और अभी संभले नहीं थे बाबा की वफ़ात के बाद कि मामा भी छोड़ के चली गई, और माँ वो जो हमें चलाती वो थी, चाहे वो हमारे घर का निज़ाम हो, चाहे वो हमारी पॉकेट मनी हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि मेरी माँ जो थी, मेरी वालदा जो थी, वो पेशे से एक टीचर थी। तो पता तो तभी चलता है जब ये रौनकें, ये हाथ, ये शफ़क़तें ख़त्म हो जाती हैं। मैं तो तमाम दोस्तों से यही कहूँगा कि जिनकी माँ ज़िंदा है, किसी वजह से भी नाराज़ है तो उसके पाँव पकड़ लो, वो तुम्हारी सब कुछ है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत अच्छे। बेशक जी, बेशक। मोहम्मद नईम हिजाजी साहब, प्रिंसिपल लाइसियम हाई स्कूल हवेली लखा ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, आपकी माँ ज़िंदा है, आप अपनी माँ की दुआएं लिया करें, अपने माँ की ज़ियारत किया करें, हज और उम्रे का सवाब है। आपके बाप भी ज़िंदा हैं, उनके साथ शफ़क़त से, मोहब्बत से पेश आया करें। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, एक सदर ममलकत ने रात एक आर्डिनेंस जारी कर दिया है कि जो गंदी औलाद अपने माँ बाप को निकालती थी घर से, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून हरकत में आएगा। ये उन्होंने PTI की गवर्नमेंट ने ये एक पहला, मैं समझूंगा कि ये अच्छा काम किया है कि जिसमें उन्होंने वालिदैन को जो है उनको उन्होंने मतलब अपने घर में रहने का जो है वो मौका फराहम किया है। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि अहमद साहब ने अपनी वालदा के, अपने वालिद साहब के साले सवाब के लिए एक यतीम बेटी के लिए जहेज़ पैकेज का ऐलान किया है। PSA डिजिटल की तरफ से ये हम ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि एक बेटी जिसका बाप नहीं है, उसके लिए इन्होंने जहेज़ पैकेज का एहतमाम किया है। और वो आज की रात जो है, आज की इस लैलतुल क़द्र की रात जो है, वो ये सामान जो है वो उस बेटी के वर्सा के हवाला करेंगे। तो ये यकीनी बात है कि आज की जो रात है ये 1000 महीनों से अफजल रात है, और 1000 महीनों के अगर साल बनाए जाएं तो ये 83 बरस और 4 माह बनते हैं। तो आप देख लें कि अल्लाह ताला ने इसका कितना अजर और सवाब रखा है। अहमद साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आप माह रमज़ान में आपने जो पैकेज अनाउंस किया है, इससे आपके वालिदैन के लिए जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो मज़ीद पैकेजेस जो हैं वो जारी हो गए हैं। नेकी का जब बंदा इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला की तरफ से जिज़ा और खैर के जो ख़जाने हैं वो ओपन हो जाते हैं, चश्मे जारी हो जाते हैं, फैज़ान जारी हो जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं सना खान रसूल, अली हैदर साहब और जनाब कादिर साहब। पहले किसने पढ़ना है जी आप में से? फैसला कर लें आप दोनों की अगर कुश्ती करवा दी जाए, क्या ख्याल है जी? चलें जी, अली हैदर साहब से जनाब कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में बरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, दोज़ख से बचा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ,
کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے آپ، کلام پڑھ رہے تھے اور میں اپنے آپ کو جو ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا ایک بار موقع ملا تو یہی کلام جو ہے وہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف کے سامنے جو ہے وہ پڑھنے کا موقع ملا، اور آہوں اور سسکیوں کی ایک جھڑی لگی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ الحاج محمد رفیق انجم توگیروی اور ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان سوشل ایسوسی ایشن حکیم لطف اللہ صاحب، الحاج محمد رفیق انجم صاحب توگیروی کی زیر سرپرستی آج یہ 26واں پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ افطار کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی برکتوں والی رات میں، رحمتوں والی رات میں جو ہے اپنی مرادیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ سے حاصل کریں گے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں فرشتوں کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے، یہ سلامتی والی رات ہے، اور اس رات میں قبروں سے عذاب جو ہے وہ ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے وہ عذاب سے خلاصی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو برکتوں والی اور رحمتوں والی رات میں ناظرین اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ ہمیں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور ماں کی شان جو ہے وہ بیان کریں گے جناب محمد احمد قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ملکہ ملکہ دو
جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، اور کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، سب بیٹے اپنی ماں کو کہتے ہیں امی جان، کہ سوچو وہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو وہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، سوچو وہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی ہے خاندان یہ میرے نبی کی ماں، رکھتی ہے خاندان یہ میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے، تو آج کے دن کے حوالہ سے میں مدرس ڈے کے حوالہ سے میسج کنوے کر رہا ہوں ان نوجوانوں کے لیے جو اپنی زبان کی تیزیاں اپنی ماں کو دکھاتے ہیں۔ وہ وقت یاد کریں جب ماں نے آپ کو بولنا سکھایا تھا، اور آپ کی زبان سے پہلا لفظ جو ہے وہ جب نکلا تھا تو آپ کی ماں کتنی خوش ہوئی تھی، کتنی اس نے مٹھائیاں تقسیم کی ہوں گی۔ اور آج آپ اپنی ماں کو کہتے ہیں، اپنے بوڑھے باپ کو کہتے ہیں کہ جلدی چلو، تیز چلو،
हम थक गए हैं, हम आगे रह गए हैं, आप पीछे रह गए हैं। तो वो वक्त याद करो जब आपने अपना पहला कदम उठाया था और आपकी माँ और आपके बाप ने कितने खुशी के शादियाने जो हैं वो बजाए होंगे, कितनी मिठाइयाँ तकसीम की होंगी, कितनी खुशियों के इजहार किए होंगे। आज अपनी आप माँओं को जो है वो ज़ुबान की तेज़ियाँ दिखाते हैं और उनसे आप दूर भागते हैं। आपकी माँ ने आपको खुद गीले पे वो सोई और आपको उसने खुश्क बिस्तर जो है वो मुहैया किया। 9 माह तक उसने जो सोबतें बर्दाश्त की और आपको उसने अपने पेट में उठाए रखा। आप तो एक एक लम्हे का जो एहसान जो है वो नहीं आप उठा सकते। कुरान पाक में भी इरशाद है कि अपने माँ बाप को जो है वो अगर आपके पास बुढ़ापे की शक्ल में आ जाएं तो उनको उफ तक भी ना कहो। तो अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और रही बात लैलतुल कदर की, तो मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या तेरी रहमत, मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या तेरी रहमत, इलाही तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला जो है वो 15 शबान उल मुअज़्ज़म को तमाम फैसले कर लेता है, रिज़्क़ के भी, जानों के भी, मालों के भी। और आज की रात जो है वो फरिश्तों को अल्लाह ताला जो है वो 1 साल के लिए अपने उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो कलमदान अपने फरिश्तों को जो है वो सौंपता है। तो सलामती है, सलामती वाली ये रात है। आज की इस बरकत वाली रात में पाकिस्तान का क़याम जो है, पाकिस्तान की बुनियाद जो है, बाकायदा जद्दोजहद का जो आगाज़ जो है वो किया गया। तो अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को भी सलामत रखे, हमारे माँ बाप को भी सलामत रखे, हमारे पाकिस्तान को, उम्मत मुसलमान को भी सलामत रखे। अपनी खुसूसी दुआओं में जो है PSA डिजिटल की पूरी टीम को और हमें भी याद कर लेना। तो मैं दुआ के लिए गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद जामी साहब से कि आज के प्रोग्राम का जो सवाब है माजरत, वो हमारे तमाम माएँ जो इस दुनिया से जा चुके हैं और बिलखसूस मोहम्मद अहमद अफजल साहब की वालदा मोहतरमा, मेरी वालदा मोहतरमा, मेरे वालदैन भाई गुलाम फरीद साहब के, अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब के, और जितने भी हमारे अजीज़ व अक़रबा और हक़दारान जो हैं उनके साले सवाब के लिए जो है वो खुसूसी दुआ फरमाइएगा। एक दफ़ा अलहम्दु शरीफ की दफ़ा कुल शरीफ भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब कायनात या अरहमर राहिमीन, फातिहा शरीफ और सूरत इखलास शरीफ पढ़ी गई, इसका सवाब जो मेरे मिलक किया गया, अहबाब ने मिलक किया, मौला जुमला ये सवाब। और आज के इस प्रोग्राम में तिलावत हुई, नात ख़ानी हुई, दर्स व बयान हुआ। दर्स व बयान के अंदर आयात कुरानिया और हदीस मुक़द्दसा जो पेश की गई, उनके सुनने सुनाने का सवाब, तिलावत करने कराने का, सुनने सुनाने का सवाब, सना ख़ानी का सवाब, प्यारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में और प्यारे आका की अजीम माँ हज़रत सैयदा आमना पाक आपकी बारगाह में, हुज़ूर के वालिदैन, सरकार की औलाद, सरकार की आल अज़वाज, हुज़ूर के सहाब, सब को पेश करके और प्यारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से मौला करीम पूरे आलम इस्लाम के जितने भी अफराद हैं जिनकी माएँ दुनिया से चली गई, मौला उन सब के अरवाह को बिलअमूम पेश करता हूँ। कुल मंजूर फरमा या रब कायनात या अरहमर राहिमीन। खुसूस बिलखुसूस ये जुमला सवाब जो हासिल हुआ है, हमारे भाई अहमद साहब मौजूद हैं, भाई गुलाम फरीद साहब की वालदा मोहतरमा, भाई मोहम्मद अहमद साहब इनके वालिदैन, मेरे वालिद मोहतरम, और जितने भी हाजी रफ़ीक अंजम साहब उनके वालिदैन मरहूमैन, उनके अरवाह को, और मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल अज़ीज़ नूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के रूह पुरफ़तों को पेश करता हूँ। कबूल मंजूर फरमा या रब कायनात या अरहमर राहिमीन। अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से
جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی اولاد کو توفیق عطا فرمانا کہ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کریں۔ یا رب کائنات جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان کی کامل بخشش فرما۔ یا رب کائنات یا ارحم الراحمین یہ کرونا کی جو وبا ہے اپنے محبوب کے صدقے سے ختم فرما دے، قرآن پاک کی برکتوں کے صدقے سے ختم فرما دے۔ یا رب کائنات یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے پیارے محبوب کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذینا ولمشایخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت صاحب آخری میرا ایک کوشچن ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج کی رات کے حوالہ سے کوئی ایک مختصر سا چھوٹا سا کوئی وظیفہ بتا دیں جو شارٹ کٹ بھی ہو۔ ہاں جی، سب سے جو شارٹ کٹ وظیفہ وہ یہ ہے کہ اماں جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے جب پتہ چلے کہ یہ شب قدر ہے تو کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا پڑھا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یہ خاص دعا ہے اس رات کے حوالے سے، اور یہ 2-3 نفل کے طریقے ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ 2 رکعت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 بار پڑھنی ہے، یہ صرف 2 رکعت ہیں۔ ہر رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد سورۃ اخلاص قل واللہ شریف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ دگانہ ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے ابھی اٹھے گا نہیں، اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے اس کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اور ساتھ میں 4 رکعت ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر جو ہے الہاکم التکاثر یہ 1 بار پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ جو بندہ یہ 4 رکعتیں پڑھے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ موت کی تنگی سے محفوظ رہے گا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور اللہ پاک اسے 4 ستون نور کے عطا فرمائے گا جس میں ہر ستون پر 1,000 محل جنت کے ہوں گے، یعنی تو یہ اس کا درجہ ہے۔ اور 4 رکعت نفل پڑھنی ہے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ قدر جو ہے 3 بار اور سورۃ اخلاص 27 بار۔ ہر رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد سورۃ قدر 3 بار، اخلاص 27 بار۔ جو بندہ یہ نماز پڑھے گا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، یعنی آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ عمل ہیں تو یہ کرنے چاہیے۔ تو ہاں جی یہ 4 رکعت ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ جتنے مرضی پڑھ لیں، ساری رات ہی عبادت کی ہے، تلاوت کریں اور آیت کریمہ پڑھیں اور آیات قرآنیہ جو بھی آپ کو آئے۔ ہاں جی جن کے فرائض رہ گئے ہیں، یہ عموماً پچھلے دنوں میسج چل رہا تھا فیس بک پر بھی اور یعنی سوشل میڈیا پر کہ آخری جمعے کو جو بندہ اس طرح سے نماز پڑھے گا جو اس کی 700 سال کی جو قضائیاں جو ہے نا وہ پوری ہو جائیں گی۔ بھائی اس طرح کا شارٹ کٹ کہیں نہیں ہے، شریعت نے ایسا شارٹ کٹ نہیں دیا یعنی لوگ جو آسانی تلاش کرتے ہیں، جو آپ سے جو آپ سے نمازیں قضا ہوئی ہیں نا جی، اس کا طریقہ جو ہے وہ سرکار نے یہ بتایا کہ جس کی نماز قضا ہو جائے اسے چاہیے کہ اس کی قضا ہی دے۔ ہاں جی، اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کی 10 سال سے اس کی نمازیں قضا ہیں، یعنی اپنا کوئی حساب لگائے 10 سال کا 20 سال کا، اور اپنے ذہن میں کرے کہ میری اتنی سال کی تقریباً نمازیں قضا ہوں گی، تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے آپ پورا سال جو ہے جب نماز پڑھتے ہیں 5 وقت تو ہر نماز کے ساتھ 2 قضائیاں دے لیں، یعنی فرضوں کی اور وطروں کی قضائی ہوتی ہے، تو آپ ہر نماز کے ساتھ فجر پڑھی، ساتھ میں جو ہے اس سے پہلے 2 قضائیاں دے لی، پھر اس کے بعد نماز فجر پڑھ لی، اس طرح ظہر عصر، تو اس طرح سے اگر آپ کرتے رہے تو انشاءاللہ جو ہے عمر باقی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کی قضائیاں بھی پوری ہو جائیں گی۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے پہلے فوت ہو جائے تو پھر بھئی میرا رب اتنا کریم ضرور ہے، وہ مہربانی کر کے ساری نمازوں کا ثواب دے دے گا۔ جو بندہ ایسا کر رہا ہے نا جی، جو یعنی نیت اس نے کر لی ہے کہ میں نے ساری نمازوں کی قضائی دینی ہے، تو انشاءاللہ میرا رب کریم جو ہے اسے جو ہے اگر اس سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی ساری نمازوں کو یعنی پورا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور بہت شکریہ جی ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب غلام فرید قادری صاحب، جناب علی حیدر صاحب، احمد ندیم عرفانی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب، جناب محمد احمد افضل صاحب
اور محمد احمد قادری صاحب، اپنے سبھی مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کو اپنی آئی ڈی سے پلیز شیئر کر دیجیے گا، تاکہ حضرت صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے مدرس ڈے کے حوالہ سے اور لیلۃ القدر کے حوالہ سے، وہ جن لوگوں تک ہمارا میسج نہیں پہنچ سکا وہ بھی اس کو سن سکیں، سماعت کر سکیں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔